یہ جہاز انگلینڈ سے نیو یارک کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز میں مختلف لوگ سفر کر رہے تھے، کوئی ایکٹر تھا، کوئی بزنس مین تھا، تو کوئی نئی جاب کی تلاش میں انگلینڈ سے نیو یارک کی طرف سفر کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ایسے یاد کرتے ہیں کہ جیسے کل ہی کی بات ہے۔ جی ہاں، انہی لاکھوں کہانیوں میں چھپی ایک کہانی ٹائٹینک کی ہے جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کو۔ یہ کہانی ہے اپریل 1912 کی کہ جب ایک بہت بڑا جہاز جو اس وقت کے لوگوں کے لیے دنیا کا بہت بڑا عجوبہ تھا، دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ 1910 سے لے کر 1912 تک کی تمام ہیڈ لائنز میں ایک ہاٹ ٹاپک رہا کہ جس پر لوگ مختلف رائے دینے لگے۔ کوئی کہتا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اتنا بڑا جہاز بنایا جا سکے اور وہ بھی اس دعوے کے ساتھ بنایا جا سکے کہ یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے۔ جی ہاں، اسے انسنکیبل جہاز کہا جاتا تھا۔ لوگوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور 12 اپریل 1912 کو ایک سورج ابھرا کہ جس نے لوگوں کے سامنے اس عجوبے کو لا کھڑا کیا کہ جو پچھلے 2-2.5 سالوں سے لوگوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا گفتگو کا ٹاپک رہا۔ اس جہاز پر تقریباً 2200۔ اب اگر اس جہاز کی لینتھ کے بارے میں بات کریں تو اس کی لینتھ تقریباً 269 میٹر تھی، اور اگر اس کی ہائٹ کی بات کریں تو اس کی ہائٹ 53 میٹر تھی۔ اس کی لینتھ اور اس کی ہائٹ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1912 میں یہ جہاز کتنا بڑا تھا۔ اب اگر اس کی کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو اپریل 1912 میں اس ٹائٹینک کو بنانے میں اس کے مالک نے $7 بلین خرچ کیے تھے، جو آج کے زمانے میں تقریباً 400 سے 500 بلین روپیز بنتے ہیں۔ اب اگر اس جہاز کی لگژری کے بارے میں بات کریں تو آخر اس جہاز میں ایسا کیا تھا کہ جو اس کے مالک نے اتنی زیادہ قیمت ادا کر کے اس جہاز کو بنوایا تھا۔ اس جہاز میں ہیٹڈ سوئمنگ پول تھا، ٹرکش باتھ تھا، 4 ریسٹورنٹس بنائے گئے تھے، ایک جم بنایا گیا تھا، 2 باربر شاپس تھیں اور ایک لائبریری بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس جہاز میں بہت کچھ ایسا بنایا گیا تھا جو اس وقت کے لوگوں کے لیے بہت یونیک اور نیو سٹائل کا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس میں سفر کرنا چاہتے تھے۔ اور اس وقت جس کمپنی نے اس جہاز کو ڈیزائن کیا تھا وہ وائٹ سٹار لائن تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کمپنی کے مالک نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس جہاز کو انسنکیبل جہاز کہا جائے کیونکہ یہ جہاز کبھی ڈوبے گا نہیں۔ اور آخر 14 اپریل 1912 کی وہ تاریخ رات آ گئی کہ جس تاریخ رات نے اس جہاز کو اس دنیا کے نقشے سے غائب کر دیا۔ اس وقت اس جہاز کا جو کیپٹن تھا اس کا نام ایڈورڈ جان سمتھ تھا، جس کی عمر 62 سال تھی۔ جس روٹ پر یہ ٹائٹینک سفر کر رہا تھا اسی روٹ پر آئس برگ کی نشاندہی بھی ہونے لگی۔ آئس برگ جو برف کے بنے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک پہاڑ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ جہاز تقریباً 40 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز پر کروز نیٹ موجود تھا۔ ہر جہاز میں کروز نیٹ موجود ہوتا ہے۔ ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کا پیغام نیچے پہنچا سکیں۔ اس رات ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور ٹھنڈ کی وجہ سے دھند بہت زیادہ تھی اور سامنے کا راستہ کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے۔ بالآخر 11:40 پر وہ جہاز اس آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے اور تقریباً 30 سیکنڈ سے 1 منٹ تک وہ جہاز اس آئس برگ سے ٹکراتا ہوا آگے جاتا ہے۔ جب وہ اس آئس برگ کو کراس کر لیتے ہیں تو جہاز کا کیپٹن اس دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا۔ بہت سی کمپنیز، بہت سے لوگوں نے اس جہاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ بالآخر 75 سال کے بعد امریکہ کی ایک کمپنی نے اس جہاز کا سراغ لگایا۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کیا وہ جہاز ان کمپنی کی لاپرواہی کی وجہ سے ڈوبا تھا؟ کیا وہاں موجود لوگوں کی جانیں اس کیپٹن کی وجہ سے گئی تھی یا پھر اس کمپنی کے اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے گئی تھی کہ جو کہتی تھی کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا؟
कमेंट बॉक्स में इन सवालात का जवाब जरूर दीजिएगा और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं उसका इजहार भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।